رات کا پہر تھا۔ شہر کی سڑکیں سنسان اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ گلی کے کونے پر ایک چھوٹا سا کیفے اپنی مدھم روشنیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کیفے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا احمد کافی کا خالی کپ گھور رہا تھا۔ یہ جگہ اس کے دل کے سب سے قریب تھی، کیونکہ یہی وہ مقام تھا جہاں اس نے پہلی بار حنا کو دیکھا تھا۔ حنا ایک خوش مزاج، شوخ اور ہنستی مسکراتی لڑکی تھی۔ احمد کے سنجیدہ اور خاموش مزاج کے برعکس وہ زندگی سے بھرپور لگتی تھی۔ ان کی ملاقات محض ایک اتفاق تھی، لیکن وہی اتفاق رفتہ رفتہ محبت میں بدل گیا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی۔ حنا کیفے میں داخل ہوئی اور اپنی بھیگی ہوئی چادر درست کرتے ہوئے سیدھی احمد کی میز پر آ بیٹھی۔ یہاں تو سب جگہ بھری ہوئی ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بالکل۔ وہ چند لمحے کی گفتگو زندگی بھر کے رشتے کا آغاز بن گئی۔ حنا کی ہنسی، اس کی آنکھوں کی چمک اور بات کرنے کا انداز احمد کے دل پر نقش ہوتا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل لگنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اور حنا ایک دوسرے کے ساتھ خواب بنتے رہے۔ وہ دونوں گھنٹوں فون پر بات کرتے، ایک دوسرے کو اپنی چھوٹی بڑی باتیں بتاتے۔ احمد نے کئی بار کہا، حنا میں چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ ہمیشہ رہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اور حنا ہر بار ہنستے ہوئے جواب دیتی، تم مجھے کھو نہیں سکتے احمد، میں تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ یہ جملے احمد کے دل کو سکون دیتے۔ اسے یقین تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، مگر پھر وقت نے کروٹ لی۔ پہلے پہل حنا کی کالز کم ہونے لگی۔ وہ اکثر کہتی کہ وہ مصروف ہے یا گھر کے مسائل کی وجہ سے بات نہیں کر پاتی۔ احمد نے برداشت کیا، سوچا شاید واقعی مشکلات ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجانی بے چینی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ایک شام احمد نے پوچھا، حنا سب ٹھیک ہے؟ تم بدل گئی ہو۔ حنا نے ہنستے ہوئے کہا، احمد تم بھی نہ فضول سوچتے ہو، میں بس تھوڑی مصروف ہوں۔ احمد نے یقین کر لیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی دوری احمد کو راتوں کو جگانے لگی۔ کئی دن بعد حنا نے احمد کو اسی پرانے کیفے میں بلایا۔ احمد خوش ہوا کہ شاید آج سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد حنا آئی، مگر اس کے چہرے پر وہ پرانی روشنی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی، نظریں جھکائے۔ احمد نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، کیا ہوا حنا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ حنا نے گہری سانس لی اور کہا، احمد میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو نا، دل گھبرا رہا ہے۔ احمد میں اب یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ احمد کے کانوں کو یقین نہ آیا۔ کیا مطلب؟ حنا کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، مگر آواز سرد تھی۔ احمد میں تمہیں اچھا دوست سمجھتی ہوں، مگر میں اب
آگے نہیں بڑھ سکتی، میرے گھر والے بھی راضی نہیں، اور سچ یہ ہے کہ میرا دل اب بدل گیا ہے۔ یہ جملہ احمد کے دل پر چاقو کی طرح لگا۔ دل بدل گیا، لیکن تم نے کہا تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہوں گی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہینا نے نظریں چرا لیں۔ کبھی کبھی وعدے پورے نہیں ہو پاتے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے روکا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہینا کو روک لے، مگر الفاظ گلے میں اٹکے گئے۔ ہینا نے آخری بار کہا، احمد مجھے معاف کر دینا، لیکن ہم دوبارہ نہیں مل سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ احمد نے اس کے قدموں کی آہٹ کو مدھم ہوتے سنا، اور بھرے کیفے کی خاموشی میں صرف اس کی سانسیں باقی رہ گئیں۔ دن ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ احمد ہر شام اسی کیفے میں بیٹھتا، مگر ہینا کبھی واپس نہ آئی۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب ختم ہو چکا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ احمد کا ہر دن انتظار میں گزرتا، اور ہر رات آنسوؤں میں۔ وہ سوچتا، شاید ایک دن وہ لوٹ آئے، شاید ایک دن وہ اپنی بات بدل دے، مگر حقیقت یہ تھی، ہینا جا چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ سب خواب سچے نہیں ہوتے، کچھ وعدے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور کچھ محبتیں بے وفائی کے بوجھ تلے دفن ہو جاتی ہیں۔ احمد کے حصے میں محبت تو آئی، مگر ہمیشہ کے لیے ادھوری رہی۔ وہ اب بھی اس کیفے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوچتا ہے کہ محبت اگر سچی ہوتی تو کبھی بے وفائی نہ ہوتی۔